تیسرا باب، گمنام خطوط۔ برازیلی اژدہے کے فرار ہونے کے باعث ہیری کو اب تک کی سب سے لمبی سزا بھگتنی پڑی تھی۔ جب اسے سیڑھیوں کے نیچے والے گودام سے باہر نکلنے کی آزادی دی گئی، تب تک موسم گرما کے تعطیلات شروع ہو چکی تھیں۔ ڈڈلی اپنا نیا ویڈیو کیمرہ توڑ چکا تھا، ریموٹ کنٹرول والے ہوائی جہاز کے پرخچے اڑ چکا تھا، اور پہلی بار ریسنگ بائک چلاتے ہوئے ضعیف العمر مس فگ کو اس وقت ٹکر مار چکا تھا جب وہ بے ساکھیوں کے سہارے پرائیویٹ ڈرائیو کی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیری خوش تھا کہ اسکول بند ہو گیا، لیکن ڈڈلی کے گینگ سے بچنے کا کوئی آسان سجاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اب بلا ناغہ گھر آ دھمکتے تھے۔ پیئرس، ڈینس، ملکک اور کارڈن سب کے سب موٹے اور شیطان تھے۔ چونکہ ڈڈلی ان سب سے موٹا اور سب سے بڑا شیطان تھا، اس لیے وہ ان کا سرغنہ تھا۔ باقی سبھی خوشی خوشی ڈڈلی کے من پسند کھیل ہیری کے شکار میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے ہیری زیادہ تر اپنا وقت گھر سے باہر گزارنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے جب وہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بارے میں سوچتا تو اسے ایک امید کی ہلکی سی کرن نظر آتی۔ جب ستمبر آئے گا تو وہ ہائی اسکول میں جائے گا اور زندگی میں پہلی بار وہ ڈڈلی کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ ڈڈلی کو انکل ورنر کے پرانے اسکول سمیلٹنگ میں بھیجا جا رہا تھا۔ پیئرس پولکس بھی وہیں داخلہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف ہیری ایک سرکاری تعلیمی ادارے اسٹون وال ہائی اسکول میں داخل ہونے والا تھا، جس کا ڈڈلی خوب مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ اسٹون وال اسکول میں پہلے دن بچوں کا سر ٹوائلٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اس نے ایک دن ہیری سے کہا، چاہو تو اوپر آ کے اس کی مشق کر لو۔ نہیں، تمہارے تعاون کا شکریہ، ہیری نے جواب دیا۔ بیچارے ٹوائلٹ کے اندر تمہارا سر جتنی گندی چیز پہلے کبھی نہیں گئی ہوگی، وہ یقیناً بیمار پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ڈڈلی اس کے جواب کا مفہوم سمجھ سکتا، ہیری دوڑتا ہوا وہاں سے کھسک گیا۔ جولائی کے مہینے میں آنٹی پیٹونیا ایک دن ڈڈلی کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں۔ انہیں وہاں سے ڈڈلی کے اسکول سمیلٹنگ کے لیے نئی یونیفارم خریدنا تھی۔ روانگی سے پہلے وہ ہیری کو مس فگ کے گھر چھوڑ گئیں تاکہ ان کا بے مثال اور نفیس گھر ہیری سے محفوظ رہ سکے۔ آج مس فگ کا رویہ پہلے جیسا برا نہیں تھا۔ بعد میں ہیری کو معلوم ہوا کہ اپنی پالتو بلیوں میں کسی ایک کی وجہ سے وہ بری طرح سے گر گئی تھیں اور گرنے کے باعث ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب مس فگ کو بلیوں سے پہلے جیسا انس باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے ہیری کے لیے ٹیلی ویژن آن کر دیا تاکہ وہ اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ سکے۔ صرف یہی نہیں، وہ اس قدر مہربان دکھائی دیں کہ انہوں نے ہیری کو چاکلیٹ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھانے کے لیے دیا تھا۔ ہیری نے جب چاکلیٹ کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو ایسا لگا جیسے اس کیک کا کوئی سالوں سے بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا گیا ہو۔ اس شام ڈڈلی نے اسکول کی نئی چمچماتی ہوئی وردی پہنی اور پھر پورے ڈرائنگ روم کا اتراتے ہوئے چکر کاٹ کر مسٹر اور مسز ڈرسلی کو مصور کیا تھا۔ سمیلٹنگ میں پڑھنے والے لڑکے مٹر گشتی، لمبا کوٹ، نارنجی رنگ کی نکر اور بورٹس نامی یوال نما ہیٹ پہنتے تھے۔ وہ گانٹ دار چھڑی بھی ہمراہ رکھتے تھے اور اساتذہ کی نظر سے بچنے سے ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بعد کی زندگی کے لیے یہ اشیاء عمدہ تربیت کا خاصہ تھیں۔ جب انکل ورنر نے ڈڈلی کو نئی یونیفارم میں ملبوس دیکھا تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول اٹھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے حسین اور ناقابل فراموش لمحہ ہے۔ آنٹی پیٹونیا کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو بھر آئے اور وہ کہنے لگی کہ انہیں اپنی بصارت پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ڈڈلی ہے جو اتنا بڑا اور وجیحہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس موقع پر ہیری کے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہنسی روکنے کی کوشش میں اس کی دو پسلیاں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں۔ اگلی صبح جب ہیری ناشتے کرنے کے لیے نیچے اترا تو باورچی خانے میں بھیانک بدبو بھری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بدبو سنک میں رکھی ہوئی لوہے کے ایک بڑے ٹب میں سے آ رہی ہو۔
اس نے اس میں جھانک کر دیکھا۔ ٹب میں گندے کپڑے بھرے ہوئے تھے جو بھورے پانی میں تیر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہیری نے آنٹی پٹونیا سے پوچھا۔ اس کے ہونٹ جیسے سلے ہوئے تھے کیونکہ جب بھی وہ سوال پوچھنے کی گستاخی کرتا تھا وہ اپنے ہونٹ کس کر بھینچ لیتا تھا۔ تمہاری اسکول کی نئی وردی، آنٹی پٹونیا نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہیری نے ایک بار پھر ٹب میں جھانک کر دیکھا جیسے وہ تسلی کرنا چاہتا ہو کہ آنٹی نے ابھی جو کچھ کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ اچھا، ہیری حیرت سے بولا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا اتنا گیلا ہونا ضروری ہے۔ احمق ہو کیا؟ آنٹی پٹونیا نے تمتماتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے ڈڈلی کے پرانے کپڑے بھورے رنگ میں رنگ رہی ہوں۔ جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ یونیفارم بھی اسکول کے باقی بچوں کی مانند دکھائی دے گا۔ ہیری کو اس بارے میں شبہ تھا لیکن اس نے سوچا کہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ سوچے کہ اسٹون وال ہائی اسکول میں پہلے دن اس کا حلیہ کیسا دکھائی دے گا، شاید ویسا جیسے اس نے کسی بڑے ہاتھی کی ڈھیلی ڈھالی کھال اوڑھ رکھی ہو۔ ٹڈلی اور انکل ورنر اندر آئے اور ہیری کی نئی وردی کی بدبو کی وجہ سے دونوں کی ناک سکڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ انکل ورنر نے ہمیشہ کی طرح اپنے اخبار کھولی اور ڈڈلی اپنی اسمیلٹنگ کی چھڑی سے ٹیبل پر ٹک ٹک کرنے لگا۔ وہ اس چھڑی کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا تھا۔ تبھی انہیں لیٹر باکس کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کئی خطوط کی فرش پر گرنے کی سی آواز گونجی۔ خطوط لاؤ گے ڈڈلی؟ انکل ورنر نے اخبار کے پیچھے سے کہا۔ ہیری سے کہو نا، ڈڈلی ناک سکوڑ کر بولا۔ ہیری، جاؤ خطوط لے کر آؤ، انکل ورنر نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ ڈڈلی سے کہیں نا۔ ہیری نے ڈڈلی کی نقل اتاری۔ ڈڈلی، اپنی اسمیلٹنگ کی چھڑی سے اس کا دماغ درست کرو۔ اس سے پہلے ڈڈلی کوئی حرکت کر پاتا اپنے آپ کو اسمیلٹنگ کی چھڑی سے بچاتے ہوئے ہیری جلدی سے اٹھا اور خطوط لانے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فرش پر 3 خطوط پڑے تھے۔ انکل ورنر کی بہن مارج کا پوسٹ کارڈ جو کہ آئل آف ویٹ پر چھٹیاں منا رہی تھیں، ایک بھورا لفافہ جو شاید کوئی بل تھا، اور ایک خط ہیری کے نام کا تھا۔ ہیری نے خط اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل کسی بڑے ربر بینڈ کی طرح اچھل رہا تھا۔ زندگی میں کسی نے بھی کبھی بھی اسے خط نہیں لکھا تھا۔ اسے کون خط لکھتا؟ اس کے نہ دوست تھے اور نہ ہی رشتے دار۔ وہ کسی لائبریری کا ممبر بھی نہیں تھا، اس لیے کتابیں لوٹانے کے بارے میں یادداشتی خط وغیرہ بھی نہیں ملتے تھے۔ بہرکیف اس کے سامنے ایک خط تھا اور پتے سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسٹر ایچ پوٹر، سیڑھیوں کے نیچے والے الماری نما گودام، مکان نمبر 4 پرائیویٹ اسٹریٹ۔ لفافہ خاصا موٹا اور بھاری تھا۔ وہ پیلے چمڑی کاغذ سے بنا ہوا تھا اور اس پر سبز سیاہ سے پتہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ لفافے پر ایک بھی ڈاک ٹکٹ نہیں چسپاں تھی۔ لفافے کے پلٹتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ہیری نے لفافے کی پشت پر نظر ڈالی۔ وہاں ارغوانی رنگ کی موم کی مہر لگی ہوئی دکھائی دی جس نے لفافے کو سربہر کر رکھا تھا۔ مہر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا مونوگرام چمک رہا تھا۔ اس مونوگرام میں ایک شیر، ایک عقاب، ایک بیجو اور ایک سانپ کندہ تھے اور ان سب کے درمیان میں بڑا سا ایچ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جلدی کرو لڑکے، انکل ورنر باورچی خانے سے چیخے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں خط میں رکھے ہوئے بم کی جانچ تو نہیں کرنے لگے ہو؟ وہ اپنے مذاق پر خود ہی کہکے لگانے لگے۔ ہیری گومگوئی کے عالم میں باورچی خانے میں واپس لوٹا۔ وہ ابھی تک اپنے خط پر نظریں گاڑے ہوئے تھا اور عجیب سے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ اس نے انکل ورنر کو بل اور پوسٹ کارڈ تھمایا
اور پھر بیٹھ کر دھیرے سے اپنے خط کا لفافہ کھولنے لگا۔ انکل ورنر نے بل والا لفافہ کھولا، اسے ناگواری سے پڑھا اور پھر پوسٹ کارڈ کی طرف نگاہ مبذول کی۔ مارج بیمار ہے، اس نے وہاں باسی مچھلی کھا لی تھی، انکل ورنر نے پیٹونیا کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ اخبار ان کے سامنے ویسے ہی تنا ہوا تھا۔ ڈیڈی! اچانک ڈڈلی کی چیخ ہوائی آواز میں گونجی۔ ڈیڈی، ہیری کے پاس کچھ ہے۔ ہیری اس وقت اپنے خط کی تہ کھولنے ہی والا تھا جو لفافے کی طرح ہی چرمائی کاغذ پر لکھا گیا تھا، لیکن اسی وقت انکل ورنر نے اس کے ہاتھ میں تھما ہوا خط چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ میرا خط ہے، ہیری نے جلدی سے کہا اور کاغذ انکل ورنر کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ تمہیں خط کون لکھے گا؟ انکل ورنر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے خط کی تہ کھولی اور اس پر نظر دوڑائی۔ ٹریفک لائٹ جتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے ان کا چہرہ لال سے پیلا ہو گیا تھا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں ان کا چہرہ باسی دلیے کی طرح بھورا سفید ہو گیا۔ پیٹونیا! وہ ہانپتے ہوئے گرجے۔ ڈڈلی ان سے خط چھیننے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے پڑھ سکے، لیکن انکل ورنر نے خط اتنا اونچا پکڑ رکھا تھا کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ آنٹی پیٹونیا نے بے تابی سے خط لیا اور پہلی سطر پڑھی۔ ایک پل کے لیے تو ایسا لگا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہیں۔ انہوں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا اور دم گھٹنے جیسی آواز نکالی۔ ورنر! او خدایا ورنر! بے ربط سا جملہ ان کے منہ سے برآمد ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ہیری اور ڈڈلی اب بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ ڈڈلی کو یہ برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی اسمرٹن کی چھڑی اپنے ڈیڈی کے سر پر ماری۔ میں اس خط کو پڑھنا چاہتا ہوں، وہ زور سے ضد کرتے ہوئے چلایا۔ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا خط ہے، ہیری نے بھوکلاتے انداز میں کہا۔ دونوں باہر نکل جاؤ، انکل ورنر خط کو واپس لفافے میں ٹھوستے ہوئے کہا۔ ہیری اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے میرا خط واپس چاہیے، ہیری غصے سے چیختا ہوا غرایا۔ مجھے یہ خط ابھی پڑھنا ہے، خط مجھے دو، ڈیڈی! ڈڈلی بدتمیزی سے گرجا۔ باہر دفع ہو جاؤ، انکل ورنر گرج کر بولے۔ اس کے بعد انہوں نے ہیری اور ڈڈلی کی گردن پکڑی اور انہیں ہال کے کمرے میں دھکیل دیا۔ واپس لوٹتے ہی انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ دھڑام سے بند کر لیا تھا۔ ہیری اور ڈڈلی میں فوراً ایک زوردار اور خاموش لڑائی ہونے لگی۔ وہ دونوں دروازوں کی چابی والے سوراخ سے کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو کو سننا چاہتے تھے۔ ڈڈلی اندر کا منظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ڈڈلی اس دھکم پیل میں جیت گیا اور اس لیے ہیری جس کا ایک کان پر چشمہ لٹک رہا تھا، پیٹ کے بل لیٹ کر اس درز میں سے سننے لگا جو دروازے اور فرش کے بیچ تھی۔ ورنر! آنٹی پیٹونیا کپکپاتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ذرا پتا تو دیکھو، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے گھر پر نظر رکھ رہے ہوں، جاسوسی کر رہے ہوں، تعقب کر رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انکل ورنر بہت پریشان آواز میں بولے۔ لیکن ورنر، ہم کیا کریں؟ اس کا جواب دیں، یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں چاہتے؟ ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انکل ورنر کے چمکتے کالے جوتے باورچی خانے میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ نہیں، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اگر انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا تو ہاں، یہ سب سے اچھا رہے گا، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مگر آنٹی پیٹونیا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتا پیٹونیا۔ جب ہم نے اسے گھر میں پناہ دی تھی تو کیا ہم نے اس وقت یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ ہم اس خطرناک بیوقوفی کو بند کر دیں گے؟ انکل ورنر کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس شام انکل ورنر نے دفتر سے واپسی پر ایک ایسا کام کیا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے والے گودام نما الماری میں ہیری سے ملنے کے لیے جیسے تیسے انکل ورنر اس ننھے سے گودام میں گھس کر اندر پہنچے تو ہیری نے براہ راست ان سے پہلا سوال یہی کیا تھا، میرا خط کہاں ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے کس نے خط لکھا ہے۔
کسی نے نہیں لکھا، اس پر غلطی سے تمہارا نام لکھا ہوا تھا۔ انکل ورنر نے روکھے پن سے کہا، میں نے وہ خط جلا دیا ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہیری نے غصے سے کہا، اس پر میری الماری کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ہیری کی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ خاموش! انکل ورنر اتنی گرجدار آواز میں دھاڑے کہ الماری کی چھت پر رینگتی ہوئی دو مکڑیاں دھڑام سے نیچے آ گریں۔ کئی گہرے سانسیں لینے کے بعد انکل ورنر نے اپنے چہرے کو مسکرانے کے لیے مجبور کیا، جو ان کے لیے کافی اذیت ناک کام دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا ہوا ہیری، اس الماری کے بارے میں تمہاری آنٹی اور میں سوچ رہے تھے۔ اب تمہارے لحاظ سے یہ الماری چھوٹی پڑنے لگی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا رہے گا کہ تم ڈڈلی کے دوسرے بیڈ روم میں رہنے لگو۔ انکل ورنر کی آواز میں عجیب کپکپاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ ہیری نے تنگ کر کہا۔ سوال مت پوچھو، انکل ورنر نے غراتے ہوئے کہا۔ اپنا تمام سامان سمیٹو اور اوپر لے جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ ڈرسلی گھرانے میں 4 بیڈ روم تھے۔ ایک انکل ورنر اور پیٹونیا آنٹی کے لیے مخصوص تھا، دوسرا مہمانوں کے لیے، عام طور پر انکل ورنر کی بہن مارج کے لیے۔ تیسرا بیڈ روم میں ڈڈلی سوتا تھا، جبکہ چوتھے بیڈ روم میں ڈڈلی کے ایسے کھلونے اور دوسری چیزیں رکھی جاتی تھیں جن کے لیے ڈڈلی کے بیڈ روم میں جگہ باقی نہیں بچتی تھی۔ ہیری کو اپنی تمام اشیاء سیڑھیوں تلے الماری نما گودام سے نکال کر اس بیڈ روم میں پہنچانے کے لیے صرف ایک ہی چکر لگانا پڑا تھا۔ اس کا سارا سامان وہاں پہنچ گیا تھا۔ چیزوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس بیڈ روم میں موجود ہر چیز قریباً ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ ایک ماہ پرانا ویڈیو کیمرہ اس چھوٹے اور صحیح سلامت ٹینک کے اوپر رکھا ہوا تھا، جسے ڈڈلی نے ایک بار پڑوسیوں کے کتے کے اوپر چڑھا دیا تھا۔ کونے میں ڈڈلی کا پہلا ٹیلی ویژن رکھا ہوا تھا، جسے اس نے ایک دن لات مار کر توڑ دیا تھا جب اس کا پسندیدہ سیریل نشر نہیں کیا گیا تھا۔ پرندے رکھنے کا ایک بڑا سا سانچہ بھی اسی کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا، جس میں کبھی ایک طوطا رہتا تھا۔ ڈڈلی نے اس طوطے کے بدلے میں اسکول کے ایک دوست سے اصلی ایئر رائفل لے لی تھی۔ وہ رائفل دیوار میں بنے شیلف کے اوپر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس رائفل کا ایک کونا بالکل چپک چکا تھا، کیونکہ اس پر ایک بار ڈڈلی خود بیٹھ گیا تھا۔ باقی کے خانوں میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ پورے کمرے میں بس کتابیں ہی ایسی چیزیں تھیں جن کی حالت کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہیں کبھی چھوا بھی نہ گیا ہو۔ ہیری نے گہری سانس لی۔ اسی لمحے اسے نیچے سے ڈڈلی کی اپنی ماں پر چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں رہے، مجھے وہ کمرہ ہر حالت میں واپس چاہیے، اسے وہاں سے باہر نکالو۔ ہیری نے دردناک آہ بھری اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ کل تک وہ یہاں رہنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا تھا، مگر آج وہ بنا خط کے اس کمرے میں رہنے کے بجائے اسی خط کے ساتھ واپس پرانی الماری نما گودام میں جانے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈڈلی تو صدمے کی کیفیت سے دو چار دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے چیخا تھا، چلایا تھا، اپنے ڈیڈی کو اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے پیٹا تھا، بیمار ہونے کا ڈھونگ بھی رچا لیا تھا، اپنی ماں کو لاتیں ماری تھیں، ہریاری گھر کی چھت سے اپنے کچھوے کو زمین پر دے مارا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسے اپنا کمرہ واپس نہیں ملا تھا۔ ہیری گزرے ہوئے کل کے اسی وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مغمون ہو رہا تھا کہ کاش اس نے داخلی دروازے پر ہی اپنا خط پڑھ لیا ہوتا۔ انکل ورنر اور آنٹی پیٹونیا ایک دوسرے کو مضطرب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انکل ورنر ہیری سے اچھے برتاؤ سے پیش آنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، جو کہ ایک مشکل کام تھا۔ جب ڈاک آنے کا وقت ہوا تو حسب معمول لیٹر باکس میں خطوط گرنے کی آواز سنائی دی۔ انکل ورنر نے اس بار ڈڈلی کو ڈاک لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ڈڈلی پورے ہال میں اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے چیزوں کو بچاتا ہوا داخلی دروازے پر پہنچا۔ اچانک اس کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، ایک اور خط آ گیا، مسٹر ایچ پوٹر، سب سے چھوٹا بیڈ روم، مکان نمبر 4، پرائیویٹ اسٹریٹ۔ دبی ہوئی چیخ کے ساتھ انکل ورنر کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے ہال کی طرف دوڑ لگائی۔ ہیری ان کے تعاقب میں دوڑ رہا تھا۔
ڈڈلی کے ہاتھ میں خط کا لفافہ چھپٹنے کے لیے انکل ورنر کو اسے زمین پر گرانا پڑا۔ یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہیری نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر انکل ورنر کی گردن دبوچ لی تھی۔ 1 منٹ کی اٹھا پٹک کے بعد، جس میں ہر ایک کو سمرٹن کی چھڑی کئی بار کھانا پڑی تھی، انکل ورنر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے اور ہیری کا خط ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی الماری میں جاؤ، میرا مطلب ہے کہ اپنے بیڈ روم میں جاؤ، وہ ہانپتے ہوئے ہیری سے مخاطب ہوئے۔ ڈڈلی، تم بھی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہیری اپنے نئے کمرے میں ڈراوی انداز میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوئی جاننا تھا کہ وہ اپنی الماری سے نکل کر کہیں اور سونے لگا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے پہلا خط نہیں مل پایا ہے۔ یقینی طور پر اس کا صاف مطلب یہی نکلتا تھا کہ وہ دوبارہ کوشش کریں گا اور اس بار ایسا انتظام کر لے گا تاکہ وہ اس تک خط پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہیری کے دماغ میں ایک منصوبہ پنپ رہا تھا۔ اگلی صبح ٹھیک 6 بجے لگے ہوئے الارم کی گھنٹی جوں ہی بجی، ہیری نے لپک کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اترا اور کپڑے تبدیل کیے۔ وہ ڈرسلی گھرانے کے افراد کو جگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بنا روشنی کیے وہ دبے پاؤں نیچے اترا۔ وہ پرائیویٹ اسٹریٹ کے کونے پر ڈاکیے کا انتظار کرنے کے لیے جا رہا تھا تاکہ مکان نمبر 4 کے خطوط سب سے پہلے اسی کے ہاتھ لگ جائیں۔ اندھیرے ہال سے گزر کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آؤچ! ایک دبی سی چیخ اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ہیری ہوا میں اچھل پڑا۔ وہ فرش پر پڑی کسی موٹی اور گلگلی چیز پر چڑھ گیا تھا، کسی زندہ چیز پر۔ اوپر کی منزل کی بتیاں کھٹ سے روشن ہو گئیں۔ ہیری یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا کہ جس موٹی اور گگلی چیز پر وہ چڑھ گیا تھا وہ اس کے انکل کا چہرہ تھا۔ انکل ورنر سونے والے گاؤن میں ملبوس خارجی دروازے پر سر ٹکائے ہوئے سو رہے تھے۔ یہ بات طے تھی کہ وہ پورا انتظام کر لینا چاہتے تھے تاکہ ہیری وہ کام نہ کر پائے جس نے کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ نس گھٹنے تک ہیری کو ڈانٹتے رہے اور پھر انہوں نے اسے 1 کپ چائے بنا کر لانے کا حکم دیا۔ ہیری پیر پٹکتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا اور اداسی بھرے عالم میں باورچی خانے میں پہنچا۔ جب وہ چائے کا کپ بنا کر واپس وہاں پہنچا تو ڈاک آ چکی تھی۔ انکل ورنر نے تمام خطوط اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری طمانینت چھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ ان خاص خطوط کو ہیری کی پہنچ سے نکال کر اپنے قبضے میں لا چکے تھے۔ ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ 3 چرمئی کاغذ کے بھورے لفافوں پر سب سیاہی سے ہیری کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں، اس نے ابھی کہنا ہی شروع کیا تھا لیکن انکل ورنر نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام خطوط پرزہ پرزہ کر ڈالے۔ اس دن انکل ورنر دفتر بھی نہیں گئے تھے اور انہوں نے وہ تمام دن گھر میں ہی گزارا تھا۔ انہوں نے کیل ٹھوک کر لیٹر باکس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ دیکھو، منہ میں کافی ساری کیک بھری ہونے کے باوجود وہ آنٹی پیٹونیا کو سمجھا رہے تھے، جب وہ لوگ یہاں خطوط نہیں پہنچا پائیں گے تو یقیناً ہار مان لیں گے، ورنہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے ہار مان جائیں گے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ایک گہرا خوف ان کے چہرے کو حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ارے وہ لوگ تمہاری اور میری طرح تھوڑی سوچتے ہیں، ان کے سوچنے کا ڈھنگ بہت عجیب ہے، انکل ورنر نے ہنس کر کہا، اور پھر انہوں نے بے خیالی میں ایک کیل اس فروٹ کیک میں ٹھوکنے کی کوشش کی جو آنٹی پیٹونیا ان کے کھانے کے لیے لائی تھی۔ جمعے کے دن کی ڈاک میں ہیری کے نام پر 12 عدد خطوط آئے۔ جب خطوط لیٹر باکس میں سے اندر نہیں داخل ہو پائے تو انہیں دروازے کے نیچے کی دہلیز سے اندر سرکا دیا گیا۔ کچھ خطوط کو دروازے کی دیواروں کے خلا سے اندر پھینکا گیا تھا۔ یہی نہیں، کچھ خطوط باتھ روم کے روشن دان سے بھی اندر پھینکے گئے تھے۔ اس دن بھی انکل ورنر دفتر نہیں گئے اور تمام دن گھر میں موجود رہے۔ انہوں نے ہر جگہ سے خطوط اکٹھے کیے اور انہیں جلا دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہتھوڑی اور کیل اٹھائیں اور خارجی اور عقبی دروازے کے تمام دیواروں کے
خلا پر چپٹیاں ٹھوک دی تاکہ کوئی دراز باقی نہ رہ جائے۔ اب کوئی اندر تو کیا باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کام کرتے کرتے وہ انگلیوں کے سروں سے گلو لالا تک کے مصرے والا گیت گنگنا رہے تھے۔ وہ مدھم سی آہٹ پر بھی چونک جاتے تھے۔ ہفتے کے روز تو معاملہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ ہیری کے نام پر آنے والے خطوط کی تعداد مزید بڑھ گئی اور اس دن تو 24 خطوط گھر میں داخل ہوئے۔ یہ تمام خطوط ان 2 درجن انڈوں کے اندر سے برآمد ہوئے جنہیں توڑ کر ناشتے کے لیے آملیٹ بنانا تھا۔ جوں ہی انڈا توڑا جاتا تو اس میں سے سفیدی یا زردی کی جگہ مڑا توڑا چرمئی کاغذ برآمد ہوتا۔ اسے کھولنے پر وہی تحریر دکھائی دیتی جو کہ پہلے دن ہیری کے نام آنے والے خط میں تحریر تھی۔ آنٹی پیٹونیا تو یہ دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ اس صبح ان کا دودھ والا بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے آنٹی پیٹونیا کو دودھ کی بوتل اور انڈے پکڑائے تو اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ انکل ورنر کا تو غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے مجنونانہ انداز میں پوسٹ آفس اور ڈیری اسٹور کے فون نمبر ڈائل کیے۔ وہ اس کوشش میں تھے انہیں فون لائن پر کوئی معقول شخص مل جائے تاکہ وہ اس حرکت کی شکایت کر سکے۔ آنٹی پیٹونیا نے غصے سے تمام خطوط اپنے گرائنڈر میں ڈال کر پیس ڈالے تھے۔ آخر اس دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو تم سے کچھ کہنے کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہے؟ آخر کار ڈڈلی نہ رہ پایا اور اس نے ہیری سے حیرانگی کے عالم میں پوچھ ہی لیا۔ اس کا جواب ہیری کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اتوار کی صبح ناشتے کی میز پر انکل ورنر تھکے ہوئے اور کسی قدر بیمار دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کسی بات پر خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کو ڈاک نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر مربع لگاتے ہوئے تمام افراد کو خوشی یاد دلایا۔ آج کوئی بیہودہ خط نہیں آ سکتا۔ جب وہ بول رہے تھے تبھی آتش دان کی چمنی میں سے کوئی چیز سرسراتی ہوئی نیچے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انکل ورنر تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک کوئی چیز کے سر کے افقی حصے پر چٹاخ کی سی آواز کے ساتھ آ لگی۔ اگلے ہی لمحے آتش دان کی انگیٹھی سے 30 یا 40 خطوط گولیوں کی طرح نکل کر ان پر برسنے لگے۔ شائیں شائیں کی آواز باورچی خانے میں گونجنے لگی۔ سبھی نے دونوں ہاتھ سروں پر رکھ کر میز کے نیچے گردنیں گھسا دی۔ ہیری کو ذرا خوف نہیں آیا بلکہ وہ خط کے لفافے کو پکڑنے کے لیے ہوا میں اچھل پڑا۔ باہر جاؤ، میں کہتا ہوں باہر دفعہ ہو جاؤ، انکل ورنر کی بوکھلائی ہوئی آواز گونجی۔ انہوں نے بامشکل اٹھ کر ہیری کو کمرے سے دبوچا جو کہ ہوا میں تیرتی ہوئے لفافے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مار رہا تھا۔ آنٹی پیٹونیا اور ڈڈلی تو سر پر ہاتھ رکھے جلدی سے باہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پک پڑ چکے تھے۔ انکل ورنر نے ہیری کو باورچی خانے سے باہر پھینکا اور اندر سے دھڑام کی سی آواز میں دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی باہر کھڑے لوگ صاف سن سکتے تھے کہ خطوط کی بارش لگاتار جاری تھی۔ ہوا میں تیرتے ہوئے خطوط کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں اور فرش سے لفافے کے ٹکرانے کی خوفناک آوازیں باورچی خانے میں گونج رہی تھیں۔ بہت ہو چکا، انکل ورنر کی آواز سنائی دی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بولتے ہوئے ان کی مونچھوں کے بال لگاتار پھڑک رہے تھے۔ 5 منٹ میں تم سب لوگ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم لوگ یہاں سے دور جا رہے ہیں۔ صرف کچھ کپڑے اٹھا لو، کوئی بحث نہیں، سمجھے؟ اسی لمحے انکل ورنر باورچی خانے سے باہر نکل آئے۔ اندر خطوط کا طوفان جاری تھا۔ ان کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو رہا تھا کہ کسی میں بھی بحث کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ کیلوں سے بند دروازے کو جھٹکوں سے کھینچتے ہوئے بڑی مشکل سے باہر نکلے۔ کار میں بیٹھے اور کار سپر ہائی وے پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ڈڈلی اب کی نشست پر بیٹھا بری طرح سبک رہا تھا۔ اسے مسٹر ڈرسلی نے غصے میں تھپڑ دے مارا تھا کیونکہ اس نے اپنے ٹیلی ویژن، وی سی آر اور کمپیوٹر کو پک کرنے میں کچھ زیادہ ہی وقت خرچ کر دیا تھا۔
ان کی کار مسلسل سفر کرتی رہی اور چلتی رہی، یہاں تک کہ آنٹی پٹونیا کا بھی خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے یہ دریافت کرنا چاہتی تھیں کہ وہ لوگ آخر کہاں جا رہے ہیں، مگر یہ سوال ہونٹوں سے باہر نہیں نکل پایا۔ سفر کے دوران انکل ورنہ جھٹکے سے اچانک گاڑی کا رخ موڑ دیتے اور کچھ دیر تک متضاد سمت میں گاڑی دوڑانے لگتے۔ جب وہ جھٹکے سے گاڑی کو موڑتے تھے تو یہ جملہ ان کے ہونٹوں پر پھسل جاتا تھا: تعاقب کرنے والوں، اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے تعاقب کرنے والوں؟ پورا دن یوں ہی بیت گیا تھا، لیکن وہ کھانے پینے کے لیے کہیں بھی نہیں رکے۔ رات تک ڈڈلی مغموم ہو کر چنگانے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنا برا دن پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھوکا تھا۔ اس کی 5 من پسند ٹیلی ویژن سیریز چھوٹ چکی تھی۔ یہی نہیں، آج سے پہلے وہ اپنے کمپیوٹر پر کسی دشمن کو مارے بنا اتنی دیر تک نہیں رہ پایا تھا۔ آخر کار انکل ورنر ایک گندے سے ہوٹل کے سامنے جا رکے، جو ایک بڑے شہر کے بیرونی حصے میں واقع تھا۔ ڈڈلی اور ہیری ایک ہی کمرے میں سوئے، جس میں 2 بستر موجود تھے، وہ بھی نمی سے بھرپور۔ گندی چادروں اور میلے تکیے۔ بستر پہ لیٹتے ہی ڈڈلی تو خراٹے بھرنے لگا، مگر ہیری جاگتا رہا۔ وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھ کر نیچے سے گزرتی ہوئی کاروں کی روشنیاں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے میز پر انہوں نے باسی کارن فلیکس اور ٹھنڈی ڈبل روٹی کے ٹماٹروں والے ٹوسٹ کھائے۔ ابھی انہوں نے ناشتہ ختم ہی نہیں کیا تھا کہ اسی لمحے ہوٹل کے مینیجر خاتون ان کی میز کے پاس آئیں۔ سب کے سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ معاف کیجیے، کیا آپ میں سے کسی کا نام مسٹر ایچ پوٹر ہے؟ میرے پاس استقبالیہ ڈیسک پر اس طرح کے لفافوں میں 100 کے قریب خطوط رکھے ہوئے ملے ہیں۔ اس نے ایک خط والا بھورا لفافہ ان کی آنکھوں کے سامنے ترچھا کر دیا تاکہ وہ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ سب سیاہی سے لکھا ہوا پتہ کے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے: مسٹر ایچ پوٹر، کمرہ نمبر 17، ریلوے ہوٹل، کوک ویٹ۔ ہیری نے جلدی سے خط پر جھپٹا مارنا چاہا، مگر انکل ورنر نے اس کے بھرے ہوئے ہاتھ کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ ہوٹل مینیجر خاتون محض گھورتی رہ گئیں۔ میں انہیں لے لیتا ہوں، انکل ورنر دھیمے انداز میں بولے اور جلدی سے کھڑے ہو کر خاتون کے تعاقب میں ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ ورنہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم واپس گھر لوٹ چلیں؟ آنٹی پٹونیا نے کئی گھنٹوں کے بعد ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی، لیکن ایسا لگا جیسے انکل ورنر نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ انکل ورنر کیا چاہتے تھے، یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر ایک ویران جنگل میں پہنچ گئے تھے، جہاں انہوں نے کار روکی اور باہر نکل کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر خود ہی سر ہلا دیا۔ دوبارہ کار میں بیٹھے اور ایک بار پھر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہی حال اس وقت بھی رونما ہوا جب انہوں نے ایک جتے ہوئے کھیت میں کار روکی تھی، اور پھر جھولتے پل کے بیچوں بیچ، اور ایک 12 منزل کار پارکنگ پر کار روک کر انہوں نے گردونواح کا جائزہ لیا۔ شاید وہ تعاقب کرنے والے کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ ڈیڈی پاگل ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ڈڈلی نے شام ڈھلنے پر اپنی ماں سے دھیمے لہجے میں دریافت کیا۔ انکل ورنر اس وقت کا سمندر کے کنارے پر کھڑی ایک بڑی بحری کشتی میں داخل کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد لانچ ان سب کو لیے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ کہیں جا رہی تھی۔ اسی دوران ان بادل کڑکے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ موٹی موٹی بوندوں کار کی چھت پر شور مچانے لگی۔ ڈڈلی باہر جھانک رہا تھا۔ آج پیر ہے، اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ 2 خاص پروگرام آج رات آنے والے ہیں۔ میں کسی ایسی جگہ پر ٹھہرنا چاہتا ہوں جہاں ٹیلی ویژن دیکھ سکوں۔ پیر کا دن یہ سن کر ہیری کو کچھ یاد آ گیا۔ اگر آج پیر تھا اور ٹیلی ویژن کے باعث ڈڈلی سے ہفتے کے دنوں کے ناموں میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر کل منگل تھا، یعنی ہیری کی 11ویں سالگرہ کا دن۔ ظاہر ہے ڈرسی گھرانے میں اس کی سالگرہ کوئی خاص خوشی کا موقع نہیں ہوتی تھی۔ گزشتہ سال آنٹی پٹونیا نے اسے تحفے میں کوٹ ٹانگنے والا ہینگر دیا تھا، اور انکل ورنر نے ایک پرانے چوڑے موزوں کی جوڑی دی تھی۔ پھر بھی کوئی روز 11 سال کا نہیں ہوتا ہے۔
انکل ورنر واپس لوٹ آئے تھے اور اب وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لمبا پتلا پیکٹ تھا اور جب آنٹی پٹونیا نے ان سے پوچھا کہ کیا خرید کر لائے ہو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالکل صحیح جگہ مل گئی ہے، انہوں نے آگاہ کیا۔ آ جاؤ سب باہر نکلا۔ کار کے باہر بہت خنکی تھی۔ انکل ورنا اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس چٹان کے بالکل اوپر نقطے کی صورت میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اتنی وحشت ناک جھونپڑی کہ آپ اس کے بارے میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو بالکل طے تھی کہ وہاں کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا۔ آج رات کے لیے طوفان کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ انکل ورنر نے خوشی سے دمکتے ہوئے اور تالی بجاتے ہوئے کہا، اور اس بھلے آدمی نے مہربانی کرتے ہوئے اپنی کشتی ہمیں ادھار دے دی ہے۔ اسی لمحے ایک بوڑھا آدمی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بوجھل چال میں ان کے پاس پہنچا۔ بڑی کھٹل مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایک پرانی سی کشتی کی طرف اشارہ کیا جو لانچ کے نیچے سرمئی بھورے پانی میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان میں نے خرید لیا ہے، انکل ورنر بولے۔ تم لوگ اب فوراً اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کشتی میں ان کی کلفی جمنے لگی۔ سمندر کی برفیلی بوچھاڑ اور بارش کی بوندیں ان کے گلے سے نیچے اتری ہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چہرے پر کھوڑے برسا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی گھنٹوں کے بعد وہ اس چٹان تک پہنچے تھے جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ انکل ورنر پھسلتے اور لڑکتے قدموں کے ساتھ ان سب لوگوں کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تک لے گئے۔ اندر کی حالت بہت بھیانک تھی۔ سمندری کائی کی تیز بدبو دماغ کو چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لکڑی کی دیواروں کے بیچ میں موٹی موٹی درزی موجود تھیں جن میں سے ہوا سیٹیاں بجاتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ آتش دان کی انگیٹھی بالکل خالی اور نم آلود تھی۔ جھونپڑی میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ انکل ورنر کے کھانے پینے کے سامان میں سب لوگوں کے کھانے کے لیے 4 کیلے اور آلو کی چپس کے 4 پیکٹ تھے۔ انہوں نے آگ جلا کر کوشش کی مگر چپس کے خالی پیکٹ محض دھواں نکال کر ہی سکڑ گئے۔ ایسے موقع پر اگر وہ تمام خطوط ہوتے تو یقیناً مزہ آ جاتا ہے نا؟ وہ مسرور کن لہجے میں بولے۔ وہ اس وقت کافی خوشگوار دکھائی دے رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس بھیانک طوفان میں یہاں کوئی بھی خطوط پہنچانے والا نہیں آ سکتا تھا۔ ہیری بھی دل ہی دل میں ان کے خیالات سے متفق تھا، حالانکہ اس تکلیف دہ خیال سے اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ جب رات ہوئی تو پیشن گوئی کے مطابق طوفان ان کے چاروں طرف گرجنے لگا۔ اونچی اونچی لہروں کے تھپیڑے جھونپڑی کے دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ طوفانی ہوا گندی کھڑکیوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ آنٹی پٹونیا کو دوسرے کمرے میں کچھ نم آلودہ میلے کمبل مل گئے تھے۔ انہوں نے دیمک لگے صوفے پر ڈڈلی کا بستر لگایا۔ وہ اور انکل ورنر اندر والے کمرے میں موٹے پلنگ پر سونے چلے گئے۔ ہیری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ فرش پر سب سے نرم جگہ ڈھونڈ لے اور سب سے پتلے اور پھٹے کمبل کے نیچے دب کر سو جائے۔ جب رات گہری ہونے لگی تو طوفان اور بھی بھیانک ہوتا چلا گیا۔ ہیری سو نہیں سکا۔ وہ کانپتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اسے تھوڑا سا آرام مل جائے، مگر اس کا پیٹ بھوک کے مارے گڑگڑ کر رہا تھا۔ ڈڈلی کے تیز خراٹے طوفانی گرج کے تلے دب گئے تھے جو آدھی رات کے قریب شروع ہوئے تھے۔ ڈڈلی کی چمکدار گھڑی اس کی موٹی کلائی پر دکھائی دے رہی تھی جو صوفے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ ہیری کو اس کی چمکتے ہوئے ڈائل پر سوئیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ 11 سال کا ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے لیٹا رہا اور دیکھتا رہا کہ اس کی سالگرہ ٹک ٹک کرتی ہوئی قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ڈرسلی گھرانے کو اس کی سالگرہ یاد رہے گی اور یہ بھی کہ خطوط لکھنے والا اس وقت کہاں ہوگا۔ 5 منٹ بچے تھے۔ ہیری کو باہر کسی چیز کی چرمرانے کی آواز سنائی دی۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں چھت ٹوٹ کر نہ گر جائے، حالانکہ ایسا ہونے پر اسے کافی گرمائی میسر آ سکتی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ 4 منٹ باقی تھے۔ شاید پرائیویٹ ڈرائیو کے مکان میں اب تک اتنے خطوط اکٹھے ہو گئے ہوں گے
کہ جب وہ لوگ واپس لوٹیں گے تو وہ کسی بھی طرح ان میں سے ایک خط چرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ 3 منٹ بچے تھے۔ کیا یہ سمندر کی آواز تھی جو اتنی بری طرح سے ٹکرا رہی تھی؟ اور یہ عجیب سی چٹخنے کی آواز کیسی تھی؟ 2 منٹ بچے تھے۔ کیا کوئی چٹان سمندر میں گر رہی تھی؟ 1 منٹ باقی تھا۔ اور پھر وہ 11 سال کا ہو جائے گا۔ 30 سیکنڈ، 20، 10۔ شاید اسے ڈڈلی کو اٹھا دینا چاہیے، صرف چرانے کے لیے۔ 3، 2، 1۔ دھڑ 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 دھڑ، پوری جھوپڑی ہل کر رہ گئی۔ ہیری اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا اور دروازے کو گھورنے لگا۔ کوئی باہر کھڑا تھا اور اندر آنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔